بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے، بات شروع کر دی جائے۔ سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، بھیجا ہوا ہر جملہ وصول کرنا ہے، بولا ہوا ہر لفظ لوح دل پہ لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، انکار کرنے والوں سے نہیں ہے۔ جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ لیکن مریم زکریا کے گھر میں پلی نہیں، اس وقت کا جو قبلہ تھا بیت المقدس وہاں پلی۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کو بشری عورت اور بطول کا فرق سمجھ آئے۔ جو 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 پچھلے محلے والا باتیں پلے پڑ رہی ہیں میری۔ داد وہی دیں گے جو بیچارے آگے پھنسے ہوئے ہیں۔ تم کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لینا تاکہ پتہ چلے ہمارے ہم سفر ہو، تاکہ لوگ فرق سمجھ لیں بشری عورت اور بطول کے درمیان، کہ بشری عورت وہ ہوتی ہے جو کبھی کبھی مسجد میں نہ جا سکے، جو 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 اور بطول وہ ہوتی ہے جو قبلہ کے اندر پل سکے۔ جو العظمت یہ بھی قرآنی حقیقت ہے۔ قرآن حالانکہ کہتا ہے کفلھا زکریا، کفیل زکریا ہے مریم کا، لیکن زکریا کے گھر کا کھانا نہیں کھایا مریم نے۔ قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت ھو من عند اللہ۔ جب بھی کبھی زکریا مریم کے پاس محراب میں آئے، رزق موجود پایا۔ جو العظمت، سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ وجد عندہا رزقا، کسی نہ کسی صورت میں رزق سامنے ہوتا۔ قال یا مریم انا لک ھذا، مریم کہاں سے آیا؟ قالت ھو من عند اللہ۔ بس میں تمہید ختم کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگی اللہ بھیجتا ہے، فرشتے لے کے پہنچاتے ہیں۔ اللہ میرا رزق بھیجتا ہے، فرشتے دے جاتے ہیں۔ اللہ بھیجتا ہے، فرشتے دے جاتے ہیں۔ میں بار بار کوشش کر رہا ہوں کہ میرا مجمع خود پہنچے۔ اللہ بھیجتا ہے، فرشتے میری روٹی پہنچاتے ہیں۔ قرآن نے بتایا مریم کو روٹی فرشتے پہنچاتے ہیں، بطول کے دروازے پہ روٹی مانگتے ہیں۔ العظمت سمجھ میں آ گئی بات؟ مریم کو رزق پہنچاتے ہیں بطول کے دروازے سے۔ تو اب جو بھی سادات غیر سادات میرے سامنے بیٹھے ہو، یا قرآن سے یہ آیت نکالو یا حقیقت جھٹلاؤ، ورنہ میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے بھی اعلان کروں گا فرشتے جتنے بلند ہوں مخلوق ہیں، وہ خالق ہے۔ بس مریم اور بطول میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مخلوق اور خالق میں ہوتا ہے۔
جو اللہ جو جیتے رہو تم نے میری تھکانی اتار دی ہے. جتنا خالق اور مخلوق کے درمیان فرق ہے اتنا میری مخدومہ. ہاں اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے ابرار شاہ جہاں خریدار ہوں وہاں جنس چھپائی نہیں جاتی. ہاں اس لیے چھپانے کا جرم میں نہیں کرنا چاہتا. مریم کے پاس فرشتے بن کے آتے ہیں. اللہ نہیں 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 غزل فر حجت تمہاری سماعت کی شکایت نہیں کر رہا میں, تمہاری داد کا شکوہ نہیں کر رہا. ہاں حجت تمام کر رہا ہوں. اگر کوئی کمزور معدے والا ہے تو چلا جائے, جس کو الٹیاں نہیں لگتی ان کے فضائل پر وہ بیٹھا رہے. ہاں کیونکہ ابھی جو جملہ میں نے کہنا ہے یا کسی کا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر کوئی مقصر یہاں ہے تو, اور باقی عرش کو چھو لیں. مریم کے پاس فرشتے بن کے آتے ہیں بطول کے دروازے پر, کبھی مسکین, کبھی یتیم, کبھی اسیر. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اچھا یہ بھی ثابت نہیں کہ مریم کے پاس جبریل ہی روٹی لاتا ہو, فرشتے باہر لاتے تھے. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو, کیونکہ اس پر کوئی شواہد نہیں, اس لیے میں قطعی فیصلہ نہیں دیتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ بطول کے دروازے پہ جبریل آیا اور کہا مسکین ہوں. سارے اٹھانا آخری بندے تک جاؤ. لغت دیکھو, لغت تو لغت ہے, وہ نہ شیعہ نہ سنی نہ مقصر نہ مستبصر. مسکین کے 3 معنی ہیں لغت میں: محتاج, عاجز, ذلیل. میں کہہ کے گزر گیا. جبریل بطول کی دہلیز پہ کہہ رہا ہے محتاج کھڑا ہے, عاجز کھڑا ہے, ذلیل کھڑا ہے. اور جس علی کی محکومہ کے سامنے جبریل ذلیل ہے, ذلیل ماؤں کے بیٹے بطول کے حاکم کی برابری کیسے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ذرا شکی مزاج خطیب ہوں. یہ محلہ جو ہے کوئی تھکا تھکا نظر آ رہا ہے, خیریت ہے؟ جو جہاں سید الملائکہ کہے میں ذلیل ہوں, وہاں کسی ذلیل کی کیا ضرورت کہ بطول کے حاکم کی برابری کرے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ ہاں وہاں رزق پہنچاتے ہیں, یہاں مانگتے ہیں. وہاں فرشتے بن کر, یہاں مسکین بن کر, یتیم بن کر, اسیر بن کر. اور کوٹلی جلال پر جٹا والا قرآن کہتا ہے مریم کی تنہائی میں جبریل بے اذن چلا جاتا ہے. جو ہاں اللہ کرے ہر بندہ میرے سامنے خریدار ہو. پڑھو قرآن, یا ممبر پہ اگر کسی کی طبیعت میں اجلت ہے ابھی لے آؤ. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اے محمد قرآن میں مریم کا ذکر بھی کر. جو پہنچ گئے انہیں میں کہتا ہوں واہ, اور جو نہیں پہنچے تو میں ساتھ ہی لے کے چلوں گا انشاءاللہ. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم,
اس قرآن نامی کتاب میں مریم کا ذکر بھی کر. کسی بچے سے بھی پوچھیں نا، اس بچے سے یہ بھی بتا دے گا. ایک کتاب میں لکھ رہا ہوں، مجھ سے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کتاب میں فلاں مسئلے پر بھی بحث کیجئے. کتاب میں لکھ رہا ہوں، ابرار شاہ سے تو نہیں کہو گے نا کہ یہ مسئلہ بھی بیان کر. کتاب جو میری ہے، مالک یہ کیا ہے؟ قرآن تیرا ہے، کہ محمد سے رہا ہے کہ اس میں مریم کا ذکر کر. اللہ. میں نے جب اللہ سے پوچھا اللہ جانے کس کے سر سے گزرے گا، کس کے سینے دل میں اترے گا، اللہ نے کہا غضنفر ہزیان نبک، ہر بولنے والا بولتا ہے زبان سے، اور میری 14 زبانیں ہیں. میری 14 زبانیں. اب دیکھیں، میرے دل نے ارادہ کیا کہ سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی کس نے؟ شادباش، زبان نے. ارادہ میرا، پڑھا زبان نے. یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. بے دل کے دل کی مشیت میں آتا ہے کہ آیت ہو، 14 میں سے کوئی بول دیتا ہے، وہی قرآن ہے. جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے. ذکر کر مریم کا. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے اہل و عیال سے چل کے چشمہ شرق پہ غسل کرنے گئی. فاتخذت من دونہم حجابا، حجاب حائل کیا، پردہ بنایا غسل کی نیت سے. روایت نہیں، آیت ہے. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، ہم نے روح الامین جبرائیل کو مثل بشر بنا کے بھیج دیا مریم کے پاس. تو بتا دیا نا قرآن نے کہ جہاں مریم نے حجاب بنایا تھا جبریل چلا گیا. اور گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں، جیسی معصومہ مریم ویسا معصوم جبریل. خطاب غضنفر کا ہوتا ان کے لیے ہے جو مانتے ہیں، سوچنے والوں کے لیے نہیں ہوتا. قرآن نے یہ حضور فیصلہ تو کر دیا نا کہ مریم جبریل کی تنہائی میں بے اذن جا سکتا ہے. بطول تو پھر بطول ہے، اس دہلیز کو فضا کی اجازت کے بغیر پار نہیں کر عظمت. ہاں پڑھو، کتابیں دیکھو، تحقیق کرو. اچھا میں ہوں ذرا تھوڑا پڑھا ہوا، میری مدد کرتے رہنا. اللہ بڑا ہے یا رسول؟ پکی بات. اچھا اللہ تمہارا بھلا کرے، میری مدد کی آپ نے. اللہ بڑا ہے. تو جبریل کام تو اللہ کا لے کے آتا ہے رسول کے پاس. تو جب آیتیں پہنچا لی، جا اللہ کا پیغام دے دیا، بس جا. ڈنکے کی چوٹ پر سپیکر پہ غضنفر اعلان کر رہا ہے بلا خوف تردید. آیتیں پہنچا کے کہتے ہیں سرکار اللہ کا پیغام ختم، کوئی کام ہے یا جاؤں؟ کوئی کام ہے یا جاؤں؟ رسول کہتے ہیں میرا تو کوئی کام نہیں، دروازے سے پتہ کر لے. اللہ اکبر. اور رب کعبہ کی قسم کوٹی جلال بروا، کام ہے یا جاؤں؟ بطول کہتی ہے میرا کوئی نہیں ہے، فضا سے پتہ کر لے. اللہ بول کے پنجا کھول کے نعرہ بلے پڑی بات. العظمت اللہ. آگے فضا کی مرضی، جانے دے یا چکی بھی لگا دے. شاد باش. ہاں یہ فرق ہے. وہاں بے اذن چلے جاتے ہیں، یہاں بے اذن واپس نہیں جا سکتے.
پلے پڑ رہی ہے نا میری بات سے؟ ہاں اچھا، حدیث ہے تمہارے رسول کی، ان آدم یفتخر علی شیش فی یوم القیامت وانا افتخر علی علی وتفتخر مریم علی عیسیٰ. ہاں بس جس توجہ سے میری طرف دیکھ رہے ہو اسی توجہ سے یہاں لکھ لینا. رسول فرماتے ہیں میدان قیامت میں آدم شیش پہ فخر کرے گا کہ شیش میرا بیٹا، اور میں علی پہ فخر کروں گا کہ علی میرا داماد. جو ایک بیٹا ہونے پہ فخر کر رہا ہے، دوسرا داماد ہونے پہ فخر کر رہا ہے، اور فرمایا وَتَفْتَخِرُ مریم علی عیسیٰ، اور مریم فخر کرے گی عیسیٰ پہ. اب جاگنا، یہی کہے گی نا میں عیسیٰ کی ماں. جب یہ کہے گی میں عیسیٰ کی ماں، بطول کیا کہے گی؟ جو سمجھ میں آ رہی بات؟ بطول کیا کہے گی؟ تو ایک کی ماں، میں جوڑی کی ماں. مثال لا، چلو حسن حسین تو خون ہے میرا منہ بولا بیٹا ہے عباس، تیرا عیسیٰ میرے 11ویں بیٹے کا سپاہی ہے، میرا عباس اس لشکر کا سپاہ سالار ہے. جو چلے تو نہیں گئے نا میرے سامنے، اور میں زمانہ سے کہہ رہا ہوں عیسیٰ سپاہی ہے، عباس سالار ہے. سپاہی حکم مانتا ہے، سالار حکم دیتا ہے. اور جس علی کے غیر امام بیٹے کی برابری مریم کا بیٹا نہیں کرتا، علی کی برابری بازاری ماؤں کے بیٹے کیسے کرتے ہیں؟ العظمت العظمت بطول کہے گی تیرا بیٹا عیسیٰ بڑا با کمال ہے، ہوگا، میرے بیٹوں کی برابری کہاں کرے گا؟ تیرا بیٹا شفا بانٹتا تھا، جاگنا، مگر کس طرح؟ ہاتھ رکھ کے، مس کر کے، چھو کے. بے شک جیسے آپ بیٹھے ہیں اتنے فاصلے پہ مریض بیٹھا ہو اور عیسیٰ ہاتھ نہ لگائے شفا نہیں ملتی. میں کہتا ہوں عیسیٰ کے بازو سے بازو جوڑ کے کھڑا ہو، ہاتھ نہ لگائے، شفا نہیں ملتی. اور اب بھی جب عیسیٰ نے زمین چھوڑ دی، عیسیٰ کا شفا خانہ بند. بطول کہے کہ تیرے بیٹے کا شفا خانہ چلتا رہا جب تک وہ زمین پہ رہا، بعد میں بند. میرے حسین نے 61 ہجری سے شفا خانہ کھولا. حسین دنیا میں نہیں، خاک شفا آج بھی خاک شفا. جو اس سرحد سے ادھر نعرے کا داخلہ بند ہے. دیکھو بھائی، یہ خلاف ہے منبر حسینی کا، اس کو پکڑ کے کہہ رہا ہوں. جس نے تو اللہ سے پٹا لکھوایا ہوا ہے
وہ نعرہ بے شک نہ لگائے۔ اگر نہیں لکھوایا تو یہ ممبر عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، میدان قیامت میں تم بھی ہوگے، میں بھی ہوں گا، میں دکھاؤں گا، یاد دلاؤں گا، نمازوں کو یہ ارکان ہو جائے گا، روزوں کو تپے لرزہ چڑھ جائے گا، حج دو لاٹھیاں ٹیک کے چل رہی ہوگی۔ اس دن اللہ کے غضب سے بچنے کا ایک ہی ورد ہوگا، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اس کو ورد بناؤ، اور ایسا بناؤ کہ بس دل چاہے یا نہ چاہے زبان سے یا علی نکل جائے، اور جب زبان سے یا علی نکلے تو پھر پنجابی والی بات ہے، سچ سے ہی خیراں۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ حسین بظاہر دنیا میں نہیں ہے، لیکن شفا جاری ہے نا، خاک شفا آج بھی خاک شفا ہے۔ ہاں اچھا، خاک شفا صرف وہی جگہ ہے جہاں حسین کی قبر ہے؟ میں ضمانت سے کہہ رہا ہوں، اور ضمانت میری ذاتی نہیں، میری کا جرت، سرکار صادق کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جتنا رقبہ میری جد نے خریدا، اب روایتیں دو ہیں، 3 ضرب 3 میل، ایک ہے 4 ضرب 4 میل، چلو ہم چھوٹی مان لیتے ہیں، 3 میل لمبا 3 میل چوڑا، ساری خاک شفا ہے نا۔ اب میں تمہیں ایسے تو نہیں جانے دوں گا، شکر ہے کہ گیٹ ایک ہے، میں یہ بند کرا دوں گا، تالا لگا کے چابی جیب میں رکھ لوں گا، اور ایک ایک بندے سے انٹرویو کروں گا، ورنہ اجتماعی فیصلہ کرو اور پھر جاؤ۔ کیا اس 3 ضرب 3 میل کے چپے چپے پہ حسین پیدل چلا ہے؟ کہیں پیدل، اکثر گھوڑے پہ۔ تو سوچا نہیں بیٹھ کے، جہاں حسین کا قدم لگا وہ بھی خاک شفا، جہاں مرتجز کا سم لگا وہ بھی خاک شفا۔ اللہ میں نے کرسی کیوں چھوڑی؟ بات اتنی عظیم کرنے لگا ہوں۔ ہاں ایک تو اس جملے کے احترام نے کرسی چھڑوائی، حالانکہ ابھی وقت نہیں تھا چھوڑنے کا، اور دوسرے جو یوں بیٹھے تھے سکڑے سمٹے، ان کے چہرے صحیح دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اب ہر چہرہ میری نظروں کی زد میں ہے، دیکھتا ہوں کہ جملے کے بعد شجرے کہاں لکھے جائیں گے۔ اور آیت مودت کہاں تحریر ہوگی؟ جہاں حسین کا قدم لگا وہ بھی خاک شفا، جہاں گھوڑے کا سم لگا وہ بھی خاک شفا۔ عیسیٰ ہاتھ رکھے تو شفا ملتی ہے، حسین کا گھوڑا سم لگا دے تو شفا ملتی ہے۔ اب اللہ جانے کس کے سر سے گزرا ہے میرا جملہ، کون کس تناظر میں دیکھ رہا ہے، کون ہے عیسیٰ؟ امر اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، حجت اللہ، بطول زادہ، نطفے سے پاک۔ اور جب عیسیٰ جیسا ترقی کرے تو علی کے بیٹے کے گھوڑے کے سم کے برابر آتا ہے۔ تیرے باپ کا بھی پتہ نہیں، تو علی کی برابری کا دعویٰ کیسے کر رہا ہے؟ ہاں بطول کہے گی، بات بھول تو نہیں گئی؟ مریم ایک بیٹا تیرا، اس نے تیری جھولی میں دعویٰ کیا تھا، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے مجھے صلاۃ کا حکم دیا۔ تیرے بیٹے نے نمازی ہونے کا دعویٰ کیا، تیری جھولی میں پڑھ کے دکھائی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں ہاں، وجوب کی عمر سے پہلے پڑھ کے نہیں دکھائی۔
میرا 26 دن کا حسین روزے دار۔ غلط کہا میں نے؟ غلط کہا میں نے؟ ہے نہیں؟ تاریخی حقیقت نہیں؟ 3 شعبان کو حسین آیا نا، 26 دن بعد 29 شعبان تھی، بادل تھے، چاند نظر نہیں آیا، لوگ مذبذب ہیں ماہ رمضان کا چاند ہوا یا نہیں؟ اچھا رسول سے پوچھتے ہیں، رسول نہیں جانتے تھے کہ ہوا ہے یا نہیں؟ رسول نے کہا دروازے بطول سے جا کے پتہ کرو حسین دودھ پی رہا ہے یا چھوڑ دیا؟ اللہ 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 جو 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 ہاں میں تم سے راضی، بطول تم سے راضی ہو، کہو تو اب جاؤں نہ جاؤں؟ جتنے بولے ہو بس یہی چاہتے ہیں۔ تیرا بیٹا نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، خدا کی حجت ہے، تیرے بیٹے کے لیے جاگنا، ورنہ مجھے اپنا نہیں۔ یہ گناہگار کان اتنی داد سن چکے ہیں زندگی میں کہ ممبر کی 1100 سالہ تاریخ میں کسی نے کیا سنی ہوگی۔ اپنا نہیں، ہاں علم کے قتل کا افسوس ہوگا اگر سروں سے گزر گیا جملہ۔ بطول کہے گی تیرے بیٹے عیسیٰ کے لیے حجت تھا، کسی امتی کی نماز نہیں رکی، میں اس کی ماں ہوں، کائنات کا سب سے بڑا نمازی سجدے میں، میرا بیٹا پشت پر۔ دنیا کا سب سے بڑا نمازی کون ہے؟ رسول۔ میں نے تو نہیں کہا نا، تم نے خود مانا ہے رسول۔ ہاں میں نے تو جبران نہیں منوایا نا، وہ سجدے میں ہے۔ اور اوپر بیٹھا کون ہے؟ حسین۔ پھر کیا ہوا؟ تسبیح لمبی ہو گئی۔ اب 2 روایتیں ہیں، ایک ہے 72 دفعہ، ایک ہے 84 دفعہ۔ چلو ہم چھوٹی والی مانتے ہیں، 72 دفعہ۔ رسول نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ کعبہ ادھر ہے، ادھر ہی ہے نا، تو نمازی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھے گا نا۔ ابھی تجربہ کر لو، یہ چھوٹے 2 بچے بیٹھے ہیں، کسی سے کہو سجدہ کر، اور پھر ان 2 میں سے کسی بچے سے کہو کہ اس کے اوپر بیٹھ جا، بچہ بھی ادھر ہی منہ کر کے بیٹھے گا۔ یہ فطرت ہے، جدھر نمازی کا منہ ہوگا نا بچہ بھی ادھر منہ کر کے، فطرت یہی ہے۔ لیکن حسین ادھر منہ کر کے نہیں بیٹھا، حسین ادھر منہ کر کے بیٹھا۔ جو 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 اللہ، پچھلے مالے والوں راضی بیٹھے ہو؟ جو کیوں؟ اچھا عام طور پر میں نے خود سنا ہے اچھے خطباء سے، اچھے خاصے علماء سے، کہ رسول سجدے میں تھا، حسین پشت پہ تھا، جبریل رسول کے کان میں سرگوشی کرتا رہا کہ جب تک حسین نہ اترے۔ غلط، ممبر سے کہہ رہا ہوں غلط۔ کہاں ہے؟ دکھاؤ۔ جبریل کی ہمت محمد کے سجدے میں آئے؟ شاد باش، شاد باش۔ یہی حق ہوتا ہے سمجھنے کا اور حقائق کو، امانتوں کو سنبھالنے کا۔ جبریل کی رسائی سجدے تک نہیں، جبریل کی حد زیادہ سے زیادہ رکھوں جب تک چہرہ نظر آئے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، ایک آیت۔ شیعہ ہو تو اپنی پسند کے عالم سے پوچھنا، سنی ہو تو اپنی مرضی کے عالم سے پوچھنا، کیونکہ 73 فرقے کی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ رسول فرماتے لی باللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے وقت مقرر ہیں جس میں نہ کوئی ملک مقرب داخل ہو سکتا ہے۔
العظمت نہ کوئی نبی مرسل داخل ہو سکتا ہے ان میں ایک سجدہ. یہ آیت تھی، حدیث تھی. آیت پڑھوں؟ میرے سامنے والا تھک گئے ہو؟ پہلی وحی کون سی ہے رسول پر؟ اللہ تمہارا بھلا کرے، سارے پڑھے لکھے ہو. سورت کا نام سورہ علق ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہاں سے شروع ہوتی ہے. اقرا الف سے، بے پہ ختم ہوتی ہے. اب حضور اتنا تو وقت ہی نہیں ہے نا کہ میں ایک ایک حقیقت کا تعاقب کروں. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ. اب یہ تو میرا خیال ہے بچے بھی جانتے ہیں، اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے. غضنفر میرا اسم ہے، وہ میں نہیں ہے. اگر وہ میں ہوتا تو جو اشتہار میں میرا اسم دیا ہے نا اسی کو ممبر پہ رکھ کے سن لیتے. ٹھیک ہے نا؟ میرا اسم میں نہیں ہوں، اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور. پڑھنے والے تو کہہ رہا ہے میرے اسم کے ساتھ پڑھ. نہیں اب ایسا نہیں گھونگھٹ میں غضنفر نے آٹا پھانکا نہ پھانکنے دیا. شاہ نجف کی زیارت مطلقہ میں یہ فکرے ہیں. نجف اگر گئے ہو، اگر جا کے پڑھیے تو اس میں یہ جملے کہتے ہو: السلام علی اسم اللہ الرضی و وجہ المضی و جنبہ العلی، اے اللہ کے پسندیدہ اسم میرا سلام. ہائے ہائے ہائے، جو 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 کون ہے اللہ کا اسم؟ ایک لفظ بولنے میں تھکن محسوس کرتے ہو اور مجھ سے کہتے ہو پڑھے جاؤ. نہیں اب الگ. ابرار شاہ پہلے تمہارے محلے سے پوچھوں گا، کون ہے اللہ کا اسم؟ 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 یا دوسرا اسم دکھا ورنہ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں گردن پہ پاؤں رکھ کے. اللہ کا اسم علی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے محمد سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ قرآن علی علی کر کے. جو کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک جیو. یہاں سے شروع ہے. اور جو حضور آخری آیت ہے وہ میں نے پڑھنی ہے، میرے موضوع سے جو تعلق رکھتی ہے. 2 لفظ ہیں اس آیت کے. کتنے؟ دونوں ملا کے نہیں پڑھ سکتا ورنہ تم پہ بھی سجدہ واجب، مجھ پہ بھی واجب. ایک لفظ پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، پھر لفظ پڑھوں گا، پھر ترجمہ کروں گا. آخری اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب فاسجد، سجدہ کر میرا. گیٹ والا جاگنا، فاسجد سجدہ کر. نتیجہ کیا ملے گا؟ واقترب، مجھ سے بلا فاصل ہو جا. میں نے کسی عالم کا قول نہیں پڑھا، علیم بالذات کا فرمان پڑھا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدے میں میرا حبیب مجھ سے بلا فاصل ہوتا ہے. جہاں جلی اور مصطفیٰ اکٹھے ہوں وہاں جبریل نہیں، محمد تھا سجدے میں، بلا فاصل تھا اللہ سے. حسین بیٹھا تھا پشت پر، اللہ کہہ رہا تھا جب تک حسین نہ اترے، جب تک حسین نہ اترے، جب تک حسین. اللہ اللہ پہلے بڑی بات
جبریل نہیں کہہ رہا تھا، رب جلیل کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اچھا، پھر آڑے آ گئی وہی بات کہ میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کرو۔ رسول جو سجدے میں پڑے ہیں چپ کر کے پڑے ہیں یا کچھ پڑھ بھی رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ سے تم تو سارے پڑھے لکھے ہو۔ سبحان ربی الاعلی۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے جب تک حسین نہ اترے؟ کوٹلی والوں ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ نماز میں محمد اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ حسین حسین کر رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی نماز میں علی کے بیٹے کا نام آ کے حسین حسین ہوتی رہے تو باطل نہیں ہوتی؟ تو نمک حرام شیعہ ہے، تیری نماز میں علی آئے تو باطل ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کو یہیں روک لو۔ حسین وہ ہے، بطول نے 2 بیٹوں کی بات کی تھی نا، یا تھک گئے ہو؟ کہ تیرا ایک ہے عیسیٰ، میری جوڑی ہے۔ حسین سجدے میں بیٹھ جائے، دعا کرو گے کہ اللہ کرے ہر بندہ اس بات کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچے، سنبھالے، سمجھے، وصول کرے۔ حسین بیٹھ جائے تو اٹھنے نہیں دیتا، اور بڑا کیا کرتا ہے یہ کبھی نہیں پوچھا علماء سے؟ نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، تھک گئے ہو تو ادھار کرتا ہوں، کیونکہ جو میں نے کہنا ہے اس کے لیے تازہ دم ہونا ضروری ہے۔ تازہ دم ہو سارے؟ آؤ، غضنفر کی ذمہ داری ہوتی ہے انشاء، املا، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ، 6 چیزیں۔ ہدایت شاہ نجف سے مانگنا۔ دربار خلافت میں کسی کم بخت نے تیرے مولا حسن کی شکایت کی، شاہ نجف کو بلایا گیا، سرکار ہماری تو جرت نہیں، آپ ذرا شہزادے کو سمجھا دیں۔ بس یہ کہنا تھا، چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی۔ کوئی مغالطے میں نہ رہے، میں نے علی کو ذوالجلال کہا ہے جی۔ یبقى وجہ ربک ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال نے قرآن میں علی کو ذوالجلال کہا ہے۔ سرخی جلال آئی، مولا فرمایا صاحب منبر تو بھی گواہی دے، اور اے اہل دربار تم بھی گواہی دو۔ ہمارا ہے تم، کیا تم دیکھ نہیں چکے کئی بار کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، رسول نماز میں ہوتے، وَيَرْقَبُ الْحَسَنُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ، حسن آ کے رسول کی پشت پہ بیٹھ جاتا۔ جاگنا ہر بندے بر کے باہر بھی، اگر کوئی گلی میں ہے اور آواز جا رہی ہے، حسن سوار ہو جاتا۔ کیا تم نے کئی بار نہیں دیکھا کہ اسی طرح سجدے کی حالت میں رسول اپنا ہاتھ پیچھے موڑ کے حسن کے بازو میں ڈالتا، ایک ہتھیلی ٹیک کے کھڑا ہوتا۔ اب پتہ نہیں میں جنگل میں خطاب کر رہا ہوں یا آبادی میں، سارے خریدار ہیں یا کچھ سوچ کے بیمار بھی جمع ہیں۔ ہاتھ حسن کے بازو میں، ایک ہتھیلی ٹیک کے کھڑا ہوتا۔ علی فرما رہے ہیں اے اہل دربار تم دیکھتے نہیں، محمد قیام میں حسن سوار، رسول قنوت ایک ہتھیلی سے پڑھتے تھے، حسن سوار، رکوع ایک ہاتھ سے کرتے تھے، حسن سوار، سجدہ ایک ہتھیلی سے کرتے تھے، حسن سوار، تشہد اسی عالم میں پڑھتے تھے، حتیٰ فارغ من صلاتے ہی، حتیٰ کہ رسول نماز سے فارغ ہو جاتے۔ نتیجہ سن لے، آگے تیری مرضی۔ ایک وہ ہے کہ سجدے سے سر نہیں اٹھانے دیتا، ایک ہر رکن میں ساتھ ہے۔
او مظہر العجائب کے بچوں، یہ کر کیا رہے ہو؟ دونوں کے الگ الگ جواب سناؤں؟ جب حسین سے پوچھا، اس نے کہا تم جیسوں کو میں سبق دے رہا ہوں کہ جو سجدے میں ہے وہ رسالت ہے، جو پشت پر ہے وہ ولایت ہے۔ جب ولایت نماز میں آ جائے محمد بھی باہر نہیں نکال سکتا، ملا کی کیا مجال ہے کہ نبی سے بچے جنہیں ابن تلا کے آخر تک نہیں سکتے، یہ سب آپ سے خالق نے اپنے طور میں رکھے۔ آخر والوں بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے چھوٹے کا جواب۔ بڑے کا سناؤں؟ پھر میں بڑے کی بارگاہ میں گیا کہ سرکار یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے کیا دیکھا؟ میں نے یہی دیکھا، قیام میں سوار تھے، رکوع میں سوار تھے، قنوت میں سوار تھے، سجدے میں سوار تھے، تشہد میں سوار تھے۔ کہا 14ویں 15ویں صدی کے نمک حرام ملاؤں کو سبق پڑھا رہا ہوں کہ تو میرے بابے کے لیے تشہد کے فتوے پوچھ رہا ہے۔ امامت قیام میں آ سکتی ہے، رکوع میں آ سکتی ہے، سجدے میں آ سکتی ہے، تشہد۔ اللہ سمجھ میں آئی؟ اللہ جب رسول کے قیام سے لے کر تشہد تک امامت شامل ہے، تیری نماز رسول سے بڑی ہے؟ آؤ، جو بی بی فخر سے مریم کو بتا رہی ہے، کل ہی تشریف لائی ہے دنیا میں، جو کل گزرا ہے، بی بی کا یوم ظہور تھا نا۔ ہاں جاؤ تحقیق کرو، تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ ہاں اشارہ کر دینا، میں بتاؤں گا بھی کسی کا نہیں ہے بس۔ اچھا ماشاءاللہ، جیتے رہو۔ جب یہ دنیا میں آئی ہے حضور، ذرا تحقیق تو کرو، حقیقت کا چشمہ لگا کے دیکھو کہ آئی کیسے ہے۔ جملہ میں پڑھتا ہوں، لکھ دل پہ لینا اور پھر مولویوں تک لے جانا۔ جاءت طاہرۃ مطہرۃ ملبوسۃ مقنعۃ بالحجاب، طاہرہ آئی، مطہرہ آئی، لباس پہن کے آئی۔ اللہ اللہ، اب بیٹھے چلے گئے ہو، لباس سمیت آئی، مقنعۃ بالحجاب، برقع لے کے آئی۔ نہیں اب مجھے سمجھا نا، سمجھا، تو بڑا عالم ہے۔ تیری میری ماں کے پیٹ میں آپریشن کے دوران کپڑے کی دھجی رہ جائے تو مر جائے، یہ جو لباس پہن کے آئی ہے شکم میں تھی؟ اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں تھکنا نہیں، میں سمیٹنے کی طرف آہستہ سے بڑھ رہا ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ ملبوس آئی، محجوبہ آئی، ایک کام بھی کیا، اور چیلنج ہے غضنفر کا، سوائے میرے سرداروں کے نہ کسی نبی نے وہ کام کیا، نہ کسی ولی نے، صرف یہ 14 ہیں جو سجدے میں آئے۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو یہ مخدرہ، یہ مخدومہ بھی شاد بات، سجدے میں آئی، خالی خولی سجدہ نہیں، کچھ پڑھا بھی، بھئی یہی سن لو اور سمٹ گئی میری بات۔ قالت، فرمایا بی بی نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ وان بعلی علی ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
میں گواہی دیتی ہوں وہ محمد جو میرا بابا ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں وہ علی جو میرا شوہر ہے۔ نہیں، سارے لوگ نہیں پہنچا کہ میں نے جملہ کیا بولا۔ ہم 2 ٹکے کے انسان ہیں، ہماری بیٹیاں منگیتر کا نام لیں ہم گولی مار دیں، ٹھیک ہے نا؟ فقط نام لے لیں ہم گولی مار دیتے ہیں۔ حسین کی ماں سے تو بڑا غیرت مند ہے، تو محمد سے بڑا غیور ہے۔ یہ جو ابھی آئی ہے اور آتے ہی کہہ رہی ہے وہ علی جو میرا شوہر ہے، یا محمد اور بطول کی غیرت پہ انگلی اٹھا کے کافر ہو جا، ورنہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں تو اظہاریہ تھا، شادیاں عرش پہ ہو چکی تھی۔ ایک فکرہ کہنا ہے مجھے، پورے 50 منٹ میں نے میری نظر میں ویسا جملہ نہیں بولا جو میں اب بولنے لگا ہوں۔ سر اٹھائے اور حلالی یہاں لکھے گا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ محمد جو میرا بابا ہے، وہ رسول ہے اللہ کا، وہ علی جو میرا شوہر ہے، وہ ولی ہے اللہ کا۔ اب پوچھو غضنفر تو یہ بار بار دہرا کیوں رہا ہے؟ ان حلالیوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، اور جس علی کی ولایت کی گواہی کی معافی حسین کی ماں کو نہیں، ایسی ویسی عورت کے بچے کو کیا اختیار ہے وہ علی کی ولایت کی؟ جو خود اتنی بڑی معظمہ ہے، جو اتنی بڑی معظمہ ہے، مخدرہ ہے، مبجلہ ہے، جس کے آگے بابا کھڑا ہو جائے، شوہر میلوں تک پیچھے چلتا جائے، ہے نا؟ مباہلہ تک علی پیچھے نہیں گئے؟ بولو گئے ہیں نا؟ پھر یہی سے اس کی عظمت پہچانو۔ اپنی طرف سے یہ کیا حکم خدا سے، یعنی یہ وہ ہے جو بطول کو اللہ نے دیا، محمد نے دیا، علی نے دیا، اور جو امت نے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس احترام کو بھی دیکھو، اللہ کی نظر میں کیا احترام ہے، اور فقط دنیا میں نہیں۔ ہاں بس بھائی اب دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دو۔ فضائل میں کبھی میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، لیکن جب پرسہ شروع ہو تو پھر ساری حسیات کو اسی طرف رکھا کرو، کیونکہ بیمار کربلا بھی ہوتا ہے مجلس میں، خون رونے والے کا دل دکھتا ہے۔ یہ احترام کوٹلی والوں، جلال پور جٹا والوں صرف دنیا میں نہیں، محشر میں بھی دیکھ لو۔ نہیں جانتے ہو، ساری خدائی جمع ہوگی، اچانک آواز آئے گی، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، محشر والوں آنکھیں بند کرو۔ اللہ کیوں مالک؟ حسین کی ماں نے گزرنا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، ساری خدائی پردہ کرے گی سوائے تیرے رسول کے۔ اب ایسے قدرت ہے کہ میرے حبیب آپ نے اعلان نہیں سنا؟ مالک سنا ہے، پردہ کیوں نہیں کیا؟ مالک آنے والی بیٹی ہے میری، باپ بیٹی کا کیا پردہ؟ عرش ہلے گا، آواز آئے گی آج وہ تیری بیٹی بن کے نہیں آ رہی،
آج وہ خون حسین کی دعوے دار بن کے آ رہے. اللہ اکبر. اور جس انداز سے آ رہی ہے، چاہے تو نبیوں کا نبی ہے، دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گا. ہاں بس 2 جملے کہنا ہے مجھے. بتایا گیا مجھے شبی بھی آئے گی، وہ کہ موقع نہیں ہے آج، لیکن بہرحال جو کہ آئے گی اسی سے مربوط ایک جملہ کہہ کر میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں. آئے گی کس انداز سے؟ میں نے نہیں، تیرے خون رونے والے امام نے فرمایا کہ میری دادی اس انداز سے آئے گی، بلا تشبیہ، ابن ملجم کی ضربت سے کٹا ہوا علی کا امامہ دائیں ہتھیلی پر. جو رونے کی نیت لے کے آئے ہو اور جن کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اس کے لیے جملے پڑھ رہا ہوں. علی کا ابن ملجم کی ضرب سے کٹا ہوا امامہ بلا تشبیہ دائیں ہتھیلی پر، بلا تشبیہ حسن کا زہر آلود کرتا اسی کندھے پر، اکبر کے بابا کا تیروں سے تار تار پیرہن بائیں کندھے پر، بی بی کے بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی ایک بچی. میں نے لفظ بھیجنے ہیں، ہاں وصول سے تو نے خود کر رہے ہیں. بی بی کے پیچھے پیچھے ایک شہید جس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ خود اٹھایا ہوا. اللہ اکبر. آ گیا ہے تو صبر ذہن میں. بلا تشبیہ شوہر کا امامہ، بڑے بیٹے کا کرتا، سلطان کربلا کا چھدا ہوا پیرہن، انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی بچی، پیچھے ایک شہید جس نے سر ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے. زمین محشر میں زلزلہ ہے، عرش کے نیچے پہنچے گی، سارے سامان اتارے گی. جس کے سینے میں پتھر نہیں، اگر اس نے یہاں لکھ لیا تو میرا ممبر حسینی پہ واضح ہے کہ قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے. ایک ہاتھ عرش کے پائے میں ڈالے گی، جھنجھوڑ کے کہے گی، اے احکم الحاکمین، اے عادل العادلین، آج تیری ساری خدائی جمع ہے. اس کونے میں کہیں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے. میرے شمر سے 2 سوال ہیں، لیکن میں سوال کروں گی تم سے، تو مجھے شمر سے جواب لے کے دے. سیدو غیر سیدو، اللہ کی آواز آئے گی، بطول خود کیوں نہیں سوال کرتی؟ اب اللہ کرے تیری سمجھ میں میرا جملہ آ جائے. رو کے کہے گی 2 وجہ ہیں، ایک تو میں پردے دار ہوں، اور دوسرے میرے مالک کس ماں کا جگر ہے کہ جو بیٹے کے قاتل سے گفتگو کرے؟ مالک وہ تو میری زینب کا کلیجہ تھا کہ کربلا سے شام تک کبھی اکبر کے قاتل سے بولی، کبھی حسین کے قاتل سے گفتگو کی، کبھی عباس کے قاتل. اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ. بس میرے پاس دعا ہے کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں، خدا کرے اور کبھی کسی غم میں نہ روئیں. مجلس کا صلہ پردے کے اندر مجلس کی وارث بی بی کے پاس موجود ہے، اس کی ہر عزادار پہ نظر ہے. اللہ کہے گا ٹھیک ہے بطول، کر سوال، لیکن دونوں سوال اکٹھے نہ کرنا، ورنہ میرا عرش گر پڑے گا. قیامت میں اور قیامت آ جائے گی. ایک سوال کر، میں عرش کو سنبھالوں گا، پھر دوسرا سوال کرنا. سناؤں؟ کر سوال بطول بلا تشبیہ. ایک ہاتھ تو وہی عرش کے پائے میں ہے نا، جھک کر دوسرا ہاتھ بچی کے بازو میں ڈالے گی، بلند کر کے کہے گی میری سکینہ کے رخسار کے داغ دیکھ، اور مجھے شمر سے پوچھ کے بتا میری بچی کا قصور کیا تھا. کربلا سے شام تک جہاں جی چاہا تماچے مارے، بازار میں مارا، دربار میں مارا، صحراؤں میں مارا، سفر میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لفظ یہ ہے کتابوں کے، قاد العرش ان یسقطا، لگے گا عرش اب گرا، تب گرا، اللہ سنبھالے گا. بس آخری فکرہ ہے، میں چھوڑنے لگا ہوں ممبر، اور خدا کرے میں سمجھا سکوں تو سمجھ لے. ہاں بطول کر دوسرا سوال. رو کے کہے گی پالنے والے، دنیا میں بات مشہور ہو گئی کہ شمر نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا.
میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلی؟ پڑھنے والے بتاتے تھے خنجر کند تھا، خنجر تیز نہیں تھا۔ پالنے والے میں نے تو حسین جھولی میں کٹوایا، میں تو موقع کی گواہ ہوں، اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے کہ خنجر کند نہیں تھا، خنجر تو بہت تیز تھا۔ پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میں نے تو چٹیاں پیس پیس کے پالا۔ یہ حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا میں کلائی رکھ دیتی، یہ خنجر رکھتا میں بازو رکھ دیتی، یہ خنجر رکھتا میں گلے پہ گلا رکھ دیتی۔ پردہ تو ہو چکا ہے، لے میں چادر ہٹا رہی ہوں، میرے گلے پہ خنجر کے نشان دے۔ اس نے حسین کے ساتھ زہرا کو ذبح کیا، یہ حسین کے ساتھ نبی کی بیٹی کا قاتل ہے، یہ فاطمہ کو ذبح کرتا رہا۔ ماتم حسین